یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں تصور زمان بابر۔ آج 1 مئی ہے۔ یہ دن خاص طور پہ منسوب کیا جاتا ہے مزدوروں سے۔ جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج کا دن بہت عام ہے، اور اس اہم دن کی مناسبت سے ایک ایسی شخصیت کا آج یہاں پہ موجود ہونا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، جو کہ اپنی خاص طور پہ خاندانی وضاقتہ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اپنے ماضی سے جو ورثے میں ملے ہیں ہم کو، ان اصولوں کی تجارت نہیں ہوگی ہم سے۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار شخصیت، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو عوام دوست آپ ہیں ہی، آپ کا پورا خانوادہ، لیکن مزدور دوست بھی ہیں۔ مزدوروں کا دکھ اور درد نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ایک ہمدردی کا ایک پہلو آپ کی شخصیت میں نمایاں ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے ہم خاص طور پہ ان سے بات کریں گے، اور ایک اہم قلم دان بھی ان کے پاس ہے سمندر پار پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ انسانی وسائل کی ترقی کا، جناب چودھری صالح حسین صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ چودھری صاحب خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، آپ کے وقت کے لیے ہم خاص طور پہ شکر گزار ہیں سر۔ 1 مئی یوم مزدور کتنا اہم، کتنا بڑا دن ہے تاریخی اعتبار سے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ سب سے اہم دن ہے، کیونکہ یہ وہی مزدور ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے جی۔ اور ہم جسے کہتے ہیں انگلش میں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ان مزدوروں کو، ان خواتین اور مرد حضرات کو، جو شاید ہمیں فیس پہ تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن پاکستان کی جو ایک بنیاد ہے یا جو پہیہ ہے ہماری اکانومی کا، اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا رول بھی ہے اور بہت بڑا ہاتھ بھی ہے۔ کہ اگر وہ ایک ایسا لنک ہے کہ اگر وہ وہاں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس تیزی سے کبھی بھی ترقی نہ کر سکیں، کہ اگر اس میں ان کی محنت، ان کا خون، ان کا پسینہ نہ ہو شامل۔ یہ آپ نے خواتین کا ذکر کیا، گہری نظر رکھتے ہیں آپ کہ مزدوری خواتین بھی کرتی ہیں، بڑے پیمانے پہ کرتی ہیں۔ جی بالکل کرتی ہیں جی، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ ایک پورا سیگمنٹ ہے جو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انکریج کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر خواتین مزدوری بھی کریں، کام بھی کریں مردوں کے شانہ بہ شانہ۔ بس یہ ہے کہ ہمیں ان کی ورک انوائرمنٹ، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 15 سال بعد یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر ہم نے 3 ریٹیفیکیشنز کی ہیں 15 سال کے بعد۔ جی۔ تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں مزید اپرچونیٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی یورپ میں، دیگر ممالک میں، کیونکہ ہم ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں بھی اصلاحات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مزدوروں کا ایک ورک انوائرمنٹ ہے کہ جس ماحول میں وہ کام کرتے ہیں، جی۔ اس کو سیف بنایا جائے، اس کو جو ہے ان کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے اس طرح سے کہ جہاں پہ ان کی جان کی بھی حفاظت ہو، اور جہاں پہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے، اور ان کی جو صحت ہے اس کے اوپر بھی خاص توجہ دی جائے۔ کئی ایسی جگہوں پہ ہم مزدوروں کو ہم کام کروا رہے ہیں جہاں پہ 10 سال بعد اس مزدور کے یہاں لنگز خراب ہو جاتے ہیں، جی۔ یا اس کو اور کوئی ہیلتھ کے ایشوز اور کنسرنز ہوتے ہیں، تو اس کو مزید امپرومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہی ہماری منسٹری کا فوکس ہے کہ ہم جو مزدور کی ایک ورک انوائرمنٹ ہے اس کو مزید بہتر بنایا جائے، اس کے لیے ہیلتھ وائز بھی اور سیفٹی وائز بھی۔ چودھری صاحب، ہر سال کم سے کم اجرت کا تعین کیا جاتا ہے، جی۔ آپ اس کے لیے کوشاں بھی رہتے ہیں۔ کیا مزدور کو اس کی اجرت ملتی ہے جو کم سے کم ان کو ملنی چاہیے؟ ابھی گیپس ہیں اس میں جی، یقیناً ہیں۔ اوبویسلی گورنمنٹ تو ایک چیز کو ریگولیٹ ہی کر سکتی ہے، لیکن کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ کانٹریکٹ پہ بھی لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں کچھ چند ہفتوں کے لیے، تو اوبویسلی وہ پھر آپس میں ایک لین دین کر کے تو وہ اجرت نہیں دی جاتی جو حکومت کی طرف سے ایک تعین کی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں ایسی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی امپلائر ہو اس کے پاس یہ آپشن ہی نہ ہو، اور اس کو ہر حال میں مزدور کو اس کی پوری اجرت دینی پڑے۔ اس کے لیے یقیناً وزارت قانون سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ایسے قانون جو ہیں وہ پاس کیا رائے جائیں اسمبلی سے، جہاں پہ جو بھی امپلائر ہو وہ اس بات پہ مجبور ہو کہ اگر تو اس کو پوری اجرت نہیں دے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔
پھر ہی میرے خیال میں لوگ ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں گے، کیونکہ ورنہ آپ کو پتہ پاکستان میں لوگ اس طرح سے چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے. بجا فرمایا آپ نے. چودھری صاحب، ورکرز ویلفیئر فنڈ یقیناً نمایاں ان کی کارکردگی ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے. کیا کہیے کہ ان کے کچھ ایسے منصوبے کہ صحیح معنوں میں ہم مزدوروں کی داد رسی ہوتی ہوئی دیکھیں؟ بالکل جی، کئی ایسے ہسپتال ہیں جی. ایک ملتان میں ہاسپٹل بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا جب اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ جی آیا یہ ورکر ویلفیئر فنڈ نے ہی اس کو بنوایا ہے اور اس کے پیچھے وہی ہیں. تو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اچھی چیزیں بھی بن رہی ہیں جی. مزید بہتری کی طرف بھی آئیں گے. ٹوٹل پاکستان میں تقریباً 89 جو ہے وہ ہاسپٹلز ہیں جی، اور ان کے اندر بھی ہم مزید بہتری لے کے آ رہے ہیں، مزید اکوپ کر رہے ہیں ان کو. اسی طرح کوئی 129 کے قریب اسکول ہیں جی ڈفرینٹ اضلاع کے اندر. پھر 160 کے قریب کالونیز ہیں جی، جس میں ہزاروں لوگوں کو رہائش ملی. اپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں گھر بھی ہیں. میں خود بھی ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے آیا، انوگریٹ کیا. وہاں پہ بجلی نہیں تھی، باقی سارا انفراسٹرکچر بن گیا ہوا تھا، تو میں نے فزیکلی بھی جا کے دیکھا. تو بڑی اچھی رہائش ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل اسلام آباد کے قریب ہی ہے. اس کا سیکنڈ فیز بھی ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے، تاکہ اصل میں ہم ان کے لیے جو بھی کریں کام میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہر وقت تگ و دو کرنی چاہیے کہ وہ خوش رہیں، وہ خوش رہیں، راضی رہیں، تاکہ وہ مزید لگن کے ساتھ کام کر سکیں. اور سے بیرون ملک مقیم جو ہمارے مزدور ہیں ان کی سرپرستی بھی آپ ہی کے ذمہ ہے. جی. کیا کہیے کہ بڑی خطیر رقم بھی وہ بھیجتے ہیں پاکستان جی کے زیر جی مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کرتے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جی، جس کے اندر سب صوبوں کے چیف سیکرٹریز تقریباً ہر وزارت سے ایک بندہ، میں خود بلکہ SIFC سے ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے بھی لوگ سب اس میں شامل ہیں. جو مسائل ہیں دیکھیں وہ ہمارے سامنے ہیں، بالکل صحیح. بڑے بنیادی مسائل ہیں. جی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے انہونی چیز کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں یا ان کی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہم حل نہ کر سکیں. یقیناً سارے حل یعنی ان کے تلاش کیے ہوئے ہیں، صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. چودھری صاحب، ہمارا مزدور غالباً ہنر سے کچھ یہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے. جی، جدید مشینری ہے اس کا استعمال نہیں جانتا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اس حوالے سے کیا میرا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے جی. بلکہ ہمارے جو سیکٹری WWF دیگر بھی ہمارے جتنے محکمے ہیں ان سب کے ساتھ میری یہی رہتی ہے اصرار کہ اس کے اوپر فوکس کریں. ایک اسکول 8ویں سے آگے نہیں پڑھا اگر کوئی اسٹوڈنٹ، جی، لیکن اس کے پاس ہنر ہے، لیکن وہ بہت اچھا الیکٹریشین تو ہوگا، لیکن بہت اچھا ہو سکتا ہے پلمبر ہو، بہت اچھا ہو سکتا ہے کارپینٹر ہو، لیکن جب تک اس کے پاس اس ہنر کی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی، اس کی ریکگنیشن نہیں ہوگی گلوبل لیول. ہمارے پاس بہت ڈیمانڈ آتی ہے جی، ویلڈر سے لے کے پلمبر سے لے کے الیکٹریشین، کارپینٹر، ہر چیز کی. وہ ان کا آپ اگر امتحان لیں یا ٹیسٹ لیں یا ان سے آپ پریکٹیکل کام کروائیں تو وہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا بیسٹ کارپینٹر ہوگا. لیکن اس ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ جو اس کی ایک ہنر ہے اس کی سرٹیفکیشن بھی ہونا ضروری ہے. تو وہ ڈاکومنٹیشن سرٹیفکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. تو اسی لیے میں نیفٹیک جو ایک ادارہ ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر، ان کو بھی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے، اس موضوع پہ جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جی ہم اپنے اداروں کو سرٹیفکیشن کروائیں تاکہ جو بھی مرد یا خاتون ہمارے ادارے سے کورس کر کے نکلے اس کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہو وہ دنیا میں مانا جائے. بالکل ٹھیک. تو پھر ہی اس کی ایک پہچان بنے گی اور اس کو جو اس کی ایک ہنر ہے اس کی داد رسی بھی ہوگی اور اس کو اس کا معاوضہ بھی ملے گا. چلے صاحب، حکومت اور مزدور یونینز اور جو نجی ادارے ہیں ان کا آپسی ربط کس قدر ضروری ہے تاکہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا میں جا نے سکے؟ ہمیشہ، کیونکہ اس کا مجھے پہلے اتنا تجربہ نہیں تھا منسٹری کا یا کیا معاملات ہیں، لیکن میں نے تو ایک اصول بنایا اپنا آج کے ساتھ ہی کہ ان کے ساتھ بہت قریب ہو کے کام کرنا ہے. ہمیشہ شاید ایک پرانی ذہنیت ہوتی ہو کہ آپ یونینز کو آپ تھریٹ سمجھتے ہیں. آپ نے فیل کیا ہوگا کہ نارملی کہ جی یہ شاید محاذ رائی کرنا چاہ رہے ہیں کمپنی کے اندر یا یہ بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے، غلط پورٹرے کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یونینز کے ساتھ آپ مل کے ان کو یہ بتائیں کہ جی یہ تمہارے روزگار کی جگہ ہے، ہم نے اور تم نے مل کے کام کرنا ہے،
یہ کارخانے کی ترقی ہوگی، منافع زیادہ ہوگا، تو یہ تم لوگ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہو کہ جی ہماری بھی تنخواہیں مراحت بڑھائی جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایز اے ٹیم ورک اگر کام کریں تو بہت بہتری آئے گی. اور یونینز کو کبھی بھی تھریٹ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا اپنا کام آسان ہو گیا، اور یونین کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کو انہوں نے آرگنائز کر لیا. اگر آپ ان کے ساتھ بہت قریبی روابط رکھیں گے تو آپ کی کمپنی بھی ترقی کرے گی، وہ کارخانہ وہ صنعت بھی یقیناً گرو کرے گی. چل صاحب آپ کی مصروفیات کا بخوبی ہمیں علم ہے. آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ پیغام مزدوروں کے لیے یکم مئی کی مناسبت سے ضرور آپ کی میں یہ کہوں گا جی کہ آپ سب مزدوروں کا جی، پھر یہ کہوں گا جی خواتین بھی مرد بھی سب کا ایز اے پاکستانی، وزارت سے ہٹ کے بھی ایز اے پاکستانی میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کی دن رات کی محنت، خون پسینہ، تگ و دو، محنت کی وجہ سے ہی پاکستان کی ترقی کا پہیہ چل رہا ہے. اور ہم ایز اے پاکستانی، میں ایز اے منسٹر فار لیبر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ منسٹری ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. کوئی بھی آپ کے مسائل ہوں، کوئی بھی آپ کو تکالیف ہوں، تو وہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کو دور کریں. اس اہم دن کے موقع پہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. چودھری صالح حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. مسائل مزدوروں کے نہ صرف اس کا ادراک رکھتے ہیں بلکہ ان کے حل کے لیے بھی ہم کوشاں رہتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ مشکلات مزدوروں کی کم سے کم تر ہوتی چلی جائیں گی. آج کے پوڈ کاسٹ سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نے یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.